بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اب تک کا سب سے بڑا حکم جاری کر دیا ہے۔ بہت اہم کیس کی سماعت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی فیملی آڈیو لیکس کیس میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اسحاق ڈار سے متعلق جو ان کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم جو تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا ڈویژن بینچ میں، بہت اہم سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور تھانوں میں کمرشل سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ہے کہ تھانوں میں کمرشل سرگرمیاں کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس سٹیشنز کی زمین پر دکانوں اور دیگر کاروبار کے خلاف آپریشن فوری شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بینچ کے روبرو سندھ پولیس کے تھانوں میں پولیس ویلفیئر کے نام پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن خود پیش ہوئے۔ تھانوں میں کمرشل سرگرمیاں کرنے پر عدالت آئی جی سندھ پر شدید برہم ہو گئی۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے استفسار کیا کہ کتنے تھانوں میں کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں، جس پر آئی جی سندھ نے بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ صوبے کے 16 اضلاع کی 32 لوکیشنز پر 1920 پراپرٹیز قائم ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے متعلقہ افراد کو نوٹس دیا تھا، انہوں نے مختلف عدالتوں سے حکم امتناع حاصل کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تھانوں کی زمین پر قائم دکانوں پر اگر کسی نے حکم امتناع حاصل کر رکھا ہے تو آج ہی ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے تھانوں میں جاری کاروباری سرگرمیاں کب تک ختم ہو جائیں گی، جس پر سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ جن دکانوں کو لیز پر دیا گیا تھا وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تھانوں کی زمین پر جو کاروباری سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیے کہ لیز منسوخ ہو چکی ہے تو فوری قبضہ ختم کرائیں۔ عدالت نے صوبے بھر کے تھانوں میں کاروباری سرگرمیاں فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تھانوں کی زمین پر دکانوں اور دیگر کاروبار کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ دائر درخواست میں درخواست گزار کے وکیل محمود عالم رضوی ایڈوکیٹ نے یہ موقف اپنایا تھا کہ پولیس 15-20 گنا کرایہ بڑھانے کے لیے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ 11 ماہ کا کرایہ داری کا معاہدہ ہے، جس کی سال بہ سال تجدید ہوتی رہتی ہے۔ یہ گئے تھے اپنے کرائے کے معاملے کو حل کروانے کے لیے کہ میں نے پولیس سے دکان کرائے پہ لی ہوئی ہے، کہ پولیس مجھے بلیک میل کرتی ہے اور پولیس ہر سال کرایہ بڑھا دیتی ہے، اور پولیس 11 ماہ کا جو کرایہ داری کا معاہدہ ہے وہ 15 سے 20 گنا کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ رونا لے کے گئے تھے، تو اس پر پھر جب سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کو نوٹس لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ کمرشل سرگرمیوں میں ملوث ہوں، کیا ان کو زمینیں اس وجہ سے دی گئی تھیں؟ وہ تو تھانوں کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے تھی کہ وہ وہاں پر مزید کچھ ڈپارٹمنٹس بنائیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ وہ تھوڑی اس لیے تھا کہ یہ دکانیں اور لیز اور آگے کمرشل سرگرمیاں کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی اداروں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کئی بار دیکھ چکی ہے، لیکن چونکہ وہاں معاملہ بہت آگے جا چکا ہے پولیس کی حد تک کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کے معاملہ چل رہا تھا اس کو بالآخر صفائی کا حکم دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد باقی صوبوں میں جو پولیس کی کمرشل اگر کوئی سرگرمیاں ہیں تو اس کے حوالے سے کیا فیصلے آتے ہیں۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے ان کی نائب وزیر اعظم کی تقرری کو چیلنج کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور ہائی کورٹ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار وکیل طارق منصور ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ آئین میں نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 90، آرٹیکل 91 اور آرٹیکل 99 میں ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے کی کوئی سرے سے گنجائش ہی نہیں۔ درخواست کے مطابق وفاقی حکومت کے رولز آف بزنس 1973 میں بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں طے کر دیا ہے کہ کابینہ صرف وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوگی۔ کابینہ سے مراد یہ حکومت سے مراد کہ کابینہ اور کابینہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان پر مشتمل حکومت ہوگی۔ مصطفیٰ امپیکٹس کیس کا حوالہ دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پرویز الہی بھی نائب وزیر اعظم تعینات ہوئے تھے، جس پر طارق منصور ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ اگر کوئی کام ماضی میں غیر آئینی ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سہارا لے کے دوبارہ غیر آئینی کام کیا جائے۔ جب آئین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، رولز آف بزنس میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، تو پھر وزیر خارجہ کو نائب وزیر اعظم کیسے تعینات کیا جا سکتا ہے؟ یہ آئین کے بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور جب عدالت کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا
کہ پرویز الہی کو بھی نائب وزیر اعظم تعینات کیا گیا تھا، تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ جناب اگر ماضی میں کوئی کام ایسا ہوا ہے جو غیر آئینی تھا تو اس کو دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ آپ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تمام دستاویزات لگائیں ساتھ آپ اپنی پٹیشن کے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ تھا اس کو بھی جس کا حوالہ دیا گیا، وہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی طلب کرتے ہوئے سماعت 16 مئی تک ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا اب یہ تمام دستاویزات جمع کروائیں۔ اس دن پھر ہم دیکھیں گے، چونکہ درخواست گزار نے یہ عدالت سے مطالبہ اور استدعا کی کہ مہربانی کر کے آپ اس نوٹیفیکیشن کو معطل کریں اور ان کو بطور نائب وزیر اعظم چارج لینے سے یا کام کرنے سے روکیں۔ تو عدالت نے کہا پہلے آپ اپنی درخواست اور اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں، اس کے بعد اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں یہ کچھ چیزیں سامنے آئیں تو عدالت پھر اس کو قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درخواست گزار، میں نے آپ کو کہا کہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں زیادہ تر یہ وہ وکلا دائر کرتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ ایک اہم کیس کو یا اہم معاملے کو وہ خراب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ درخواستیں یا ناقابل سماعت ہو جاتی ہیں یا کوئی اس طرح کا جو اس کا جو مستقبل ہے وہ نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اہم عمران خان فیملی آڈیو لیکس کیس ہے، جس میں عمران احمد خان نیازی اور بشرا بیگم آڈیو لیکس، اس میں ایک عمران خان کی بھی متفرق درخواست ہے اس کیس میں جو بشرا بیگم اور نجم و ثاقب کا ہے، ثاقب نثار کے بیٹے کا۔ اس میں لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر 5 اداروں نے درخواستیں دائر کر دی تھیں جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی، اور موقف یہ اپنایا تھا کہ چونکہ اس معزز جج نے ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو اس وجہ سے یہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ ایک درخواست میں کوئی ریزنیبل موقف تھا کہ 2021 میں اسی طرح کا معاملہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سن چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملہ بھی اسی بینچ کو سننا چاہیے۔ باقی جو ایف آئی اے کی اور جہاں سے معاملہ خراب ہوا وہ درخواستیں یہ تھیں کہ چونکہ آپ ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف، اس وجہ سے آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے استفسار کیا تھا کہ آپ کا کیا لینا دینا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، آپ انٹیلیجنس ایجنسی تو نہیں ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی تو اس پورے کیس میں صرف انٹیلیجنس بیورو ہے، آئی بی ہے جو سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کے انڈر ہوتی ہے، اور آپ کا اس سے کیا لینا دینا، پیمرا کا کیا لینا دینا، پی ٹی اے کا کیا لینا دینا۔ یہ سارے سوالات پوچھے تھے جس پر عدالت نے تمام کی تمام درخواستیں 5-5 لاکھ جرمانہ عائد کرتے ہوئے ڈسمس کر دی تھیں، خارج کر دی تھی۔ اب ہوا کیا کہ عدالت نے درخواستیں ڈسمس کر دیں، باقیوں پر تو 5-5 لاکھ جرمانہ لگایا، اور عدالت نے کہا کہ تحریری حکم نامے میں ہو سکتا ہے کہ ان تمام کے جو سربراہان ہیں جنہوں نے منظوری دی یہ درخواستیں دائر کرنے کی، ان پر توہین عدالت کا ان کو نوٹس بھی جاری ہو جائے۔ اس میں ساتھ جو جوائنٹ ڈائریکٹر تھے آئی بی کے، ان کو بھی عدالت نے زبانی طور پر ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا کہا تھا، اور ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا تھا۔ کل انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ ہم اپنی جو متفرق درخواست تھی جج صاحب پہ اعتراض کی وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی، جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی۔ آڈیو لیکس کیس میں بینچ پر اعتراض واپس لینے کی آئی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو آڈیو لیکس کیس میں بینچ پر اعتراض کی درخواست وڈرا کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دی کہ آپ کی اعتراض والی درخواست تو پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے، آرڈر آئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ عجب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو درخواست 2 دن پہلے خارج ہو چکی ہے، آج اس کو واپس لینے کے لیے جو سرکاری وکلاء ہیں وہ عدالت پہنچے، تو عدالت نے کہا بھی جو درخواست آپ واپس لینا چاہتے ہیں وہ تو میں نے اناؤنس کر دیا نا، ڈسمس کر دی، وہ میں نے ڈسمس کر دی ہے، وہ میں نے آرڈر اناؤنس کر دیا، وہ تحریری حکم نامہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اس کے بعد آپ چاہیں تو اس حکم نامے کو چیلنج کریں، لیکن میں نے تو آرڈر کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے آرڈر میں ڈائریکٹر جنرل آئی بی کو نوٹس کیا ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ آرڈر میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کس نے درخواست دائر کرنے کی اتھارٹی دی تھی۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈائریکٹر جو ڈی جی ہیں آئی بی، ان کو جب یہ بات کی جائے، شوکاز کیا ہوتا ہے توہین عدالت کا، اس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ آئیں اور آپ وجہ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں شو کاز، کہ آپ وجہ شو کریں، وجہ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اس کو شو کاز کہتے ہیں۔ تو عدالت نے ابھی تک وہ تحریری فیصلہ سامنے نہیں آیا جو شاید آج جاری ہو، لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے زبانی بتا دیا کہ وہ اب تو اس کے اوپر تحریری فیصلہ بھی تیار ہو گیا ہے، اور اس آرڈر میں ڈائریکٹر جنرل آئی بی کو یہ انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ ہے، انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سول انٹیلیجنس ایجنسی اس کا سربراہ ہے،
اس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آئی بی کو نوٹس کیا ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پہلے جسٹس بابر ستار صاحب نے اب تک کی بڑی کارروائی کی تھی ڈی سی اسلام آباد کے خلاف، اب انٹیلیجنس بیورو کے جو ڈی جی ہیں ان کو نوٹس کیا کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور ساتھ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آرڈر میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کس نے درخواست دائر کرنے کی اتھارٹی دی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ نے جو جواب دینا ہے وہ آرڈر آنے کے بعد دے دیجئے گا، مطلب آپ شو کاز کا جو جواب دیں گے تو وہ آپ اس کے بعد دیجئے گا، ابھی فی الحال آپ کی یہ جو درخواست ہے بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست کو واپس لینے کی جو متفرق درخواست ہے اس کو بھی خارج کیا جاتا ہے۔ اب عدالت نے انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے بینچ پر اعتراض واپس لینے کی متفرق درخواست کو بھی خارج کر دیا۔ ساتھ اب سب سے اہم ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے جو تحریری فیصلہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے اتنا بتا دیا ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل آئی بی ہیں ان کو شو کاز جاری کیا یا نوٹس جاری کیا، سمپل نوٹس ہے یا شو کاز ہے، دونوں صورتوں میں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب نے اپنا مائنڈ بتایا ہے کہ جو باقی پیمرا کے یا باقی اداروں کے ہیں ان کو بھی پھر ہو سکتا ہے کہ ایسا نوٹس ہو، چونکہ اس کا عندیہ اس دن ہی دے دیا تھا معزز عدالت نے۔ تحریری حکم نامہ جیسے سامنے آتا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔